اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول تک پہنچنا ضروری ہے، رسول تک پہنچنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے، علی تک پہنچنے کے لیے سلمان و ابو ذر تک پہنچنا ضروری ہے۔ نظام ہے ولایت کا نظام، ولایت کی حقیقت منحصر ہے ذات احدی میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کی ذات میں ولایت منحصر ہے، اللہ ہے ولی، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جسے اللہ ولی بنائے۔ تو اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ کے رسول کے بعد علی ولی ہے، علی کے بعد ائمہ ولی ہیں، اور ائمہ کے بعد وہ مجتہدین اور فقہاء ولایت رکھتے ہیں جو عادل فقہاء ہیں۔ عادل یعنی امانت دار، عادل یعنی وفادار، مجتہدین فقہاء، مجتہد جامع الشرائط، ان کی تقلید کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کہتے ہیں تقلید بیعت ہے، نہیں، بے معرفتی ہے آپ کی۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ بہت سے پیدا ہو گئے صاحب، ہم تو علماء کو جانتے ہی نہیں، ہم تو براہ راست امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں جسے دیکھا نہیں، جسے دیکھ نہیں سکتے۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی تو بیعت ہوتی ہے، امام کے ہاتھوں پر نفس کو بیچا جاتا ہے۔ بیعت یعنی نفس کو بیچ دینا۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجتہد معصوم نہیں ہوتا۔ مجتہد کے ہاتھ ہم اپنا نفس نہیں بیچ سکتے۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، یعنی مجتہد سے پوچھتے ہیں، اس کے پوچھ کر عمل کرتے ہیں، یعنی مجتہد کی تقلید ہمارے نفس کی تربیت کرتی ہے، ہمارا نفس اس لائق ہو جائے کہ امام کے ہاتھوں بیچا جا سکے۔ بس اب میں ایک روایت، اب تسلسل کلام میں جو بات ذہن میں آ گئی عرض کر رہا ہوں، جو کچھ ذہن میں تھا وہ تو موضوع سے، اب چونکہ بار بار سوالات آتے ہیں تو جواب بھی دینا میرے اوپر فرض ہے، اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے شروع سے ایک سلسلہ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر جب ایمان لائے تھے تو معلوم ہے کیسے ایمان لائے تھے، کیا نظام تھا۔ حضرت ابو ذر نے سنا، کسی بھی ذریعے سے سنا، کسی بھی وسیلے سے سنا کہ مکے میں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ دل میں محبت پیدا ہو گئی، آئے مکے، مسجد الحرام میں آئے، خانہ کعبہ کے گرد دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور نبی کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تضحیک، استہزاء، اور ان کے خلاف منصوبے بن رہے ہیں۔ خاموش رہے، دیر تک بیٹھے رہے، پورا دن تقریباً گزر گیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے وجیح و شکیل، چہرے پہ عجیب رعب ہے، اور ایسا رعب ہے، ایسی ہیبت ہے کہ جیسے ہی وہ شخصیت آئی سب نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، اس کا چچا آ گیا۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس کا چچا آ گیا۔ کیا شجاعت تھی ابو طالب کی۔ اور حضرت ابو ذر نے دیکھا یہ منظر کہ جب تک نہیں تھے، ایک فرد نہیں تھا، پورا مکہ برائیاں کر رہا تھا، ایک ابو طالب آ گئے، سب پہ سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت ابو طالب تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے، اور جتنی دیر بیٹھے رہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس موضوع پہ گفتگو کرتا۔ اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو طالب نے کعبے کا طواف کیا
اور جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص میرے پیچھے آ رہا ہے. رکے, کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کیا حاجت ہے؟ کہا مجھے نبی سے ملنا ہے. سنیے گا. کہا ٹھہرو, کل یہیں ملنا. چلے گئے. دوسرے دن حضرت ابو ذر نے انتظار کیا اور وہی منظر. صبح سے سب پیغمبر کے خلاف باتیں ہوتی رہیں اور جیسے ہی ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا سب خاموش ہو گئے. حضرت ابو طالب تشریف لائے, بیٹھے, اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے پھر ابو ذر پیچھے پیچھے چلے. پھر اسی انداز سے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا وہ نبی. کہا اچھا آؤ میرے ساتھ. اپنے ساتھ لے کے چلے اور جا کے ایک گھر میں چھوڑ دیا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں وہاں حمزہ سے ملاقات ہوئی. حضرت حمزہ نے کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا نبی کا جو پیغام ہے اس پہ ایمان لائے ہو؟ لاؤ گے؟ تصدیق کرو گے؟ کہا بے شک میں تصدیق کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا ٹھہرو. حضرت حمزہ نے انہیں ایک اور گھر میں لے جا کے پہنچایا. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. یہ حضرت جعفر ہیں. سیکیورٹی کا نظام دیکھ رہے ہیں. روایت کہا کہ کیا مقصد ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کر کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں تصدیق کے لیے آئے. جناب جعفر ایک اور گھر میں لے گئے. وہاں علی ملے. ابھی نبی نہیں ملے. واسطے دیکھا, واسطے دیکھا, وسیلے دیکھا. ابو طالب, حمزہ, جعفر, علی, پھر مصطفیٰ. حضرت علی نے پھر وہی سوال کیا. کہا کہ کیا غرض ہے, کیا حاجت ہے؟ کہا حاجت یہ ہے کہ نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کے لیے آئے ہو؟ کہا جی بالکل تصدیق کے لیے آئے ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, پیغمبر اس کے رسول ہے. اس کا پس منظر ہے کہ کس معجزے کے طور پر خبر ملی تھی حضرت ابو ذر کو. میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ امام تک یا نبی تک پہنچنے کے لیے براہ راست کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. اس کے لیے نفس کی تربیت ضروری ہے. نفس کی تربیت ضروری ہے. جناب امیر علیہ السلام نے جب اطمینان حاصل کر لیا تو پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پیغمبر نے کہا کہ توحید پیش کی, نبوت پیش کی, معارف دین پیش کیے, اور اس کے بعد کہا چلے جاؤ. وہیں خبر دی. کہا جب تم پلٹ کے جاؤ گے تو تمہارا ایک عزیز مر چکا ہوگا, اس کا انتقال ہو چکا ہوگا. اس کی میراث تمہیں ملے گی, اس کی حفاظت کرنا, تم اپنے قبیلے میں اپنی جگہ رہنا, اور اس کے بعد جب یہ دین ظاہر ہو جائے تب میرے پاس آ جانا. بھئی اس ایک روایت کو سمجھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے, کتنے تھے. کون تھے, کتنے تھے, کیا نظام تھا, حضور کی کیا سیکیورٹی تھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے. یوں ہی تھوڑی حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا ہے. جناب ابو طالب کے مراتب الگ ہیں. درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلا گیا. کس لیے عرض کر رہا تھا؟ حضور تک پہنچنے کے لیے ابو ذر کو کتنے واسطوں سے گزرنا پڑا. پہلے حضرت ابو طالب, پھر حضرت حمزہ, پھر حضرت جعفر, پھر حضرت علی, پھر پیغمبر. پیغمبر معصوم ہیں.
علی معصوم ہے، جعفر تو معصوم نہیں ہے، حمزہ تو معصوم نہیں ہے. حمزہ و جعفر کی تقلید کیے بغیر مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہو سکتی. آج اگر امام سے وابستہ ہونا ہے، امام زمانہ سے وابستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو نائب عام ہے پہلے اس کی اطاعت کرو. ڈسپلن تو سیکھو، ڈسپلن ہے، ادب ہے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے. بہرحال جوانان عزیز، میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن احکام کی طرف بھی توجہ دیں. احکام سیکھیں، اپنے کو اس لائق بنائیں کہ سرکار کی حکومت میں کوئی ملازمت مل جائے. آپ کہتے ہیں تقلید ضروری نہیں ہے، احکام کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. ہماری خواتین غور کریں، ہمارے مرد غور کریں. بی بی زینب سے زیادہ عالمہ کوئی ہوگی؟ بی بی زینب سے زیادہ عالمہ کوئی ہوگی؟ بی بی زینب کس لمحے میں، کس وقت؟ روز عاشورہ جب خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہیں، دشمنوں نے خیموں میں آگ لگا دی، شعلے بھڑک رہے ہیں. ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے میں جاتی ہیں، یہاں تک کہ سب بیویاں اس خیمے میں اکٹھا ہو گئیں جہاں سید سجاد تھے. اور اس کے بعد بی بی نے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد، تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ ہم جلتے ہوئے شعلوں میں، جلتے ہوئے خیموں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل کے راکھ ہو جائیں، مر جائیں، یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ مسئلہ دریافت کرنا، درس دینا ہے، درس دینا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.